ڈاکٹر علامہ محمد حسین ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کا موقف جانیں گے اس بات پہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گے کہ متحدہ مدارس کونسل پاکستان نے مولانا فضل الرحمان کے پاک فوج اور شہداء سے متعلق بیانات سے اظہار لا تعلقی کر دیا ہے؟ بہت بہت شکریہ، انہوں نے اظہار لا تعلقی کیا ہے تو بہت اچھا کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ پاک افواج کے خلاف ہے، وطن کی سالمیت کے خلاف ہے، اور دشمن کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ ہمارے درمیان اسی کو موضوع بنا کے تفریق پیدا کرے۔ تو لہذا میں بھی ان سے، اگرچہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے مسلک مذہب کہ وہ پہلے الگ ہے، بطور شیعہ ناشری ہیں، وہ دیوبندی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ قومی لیڈر بھی ہے تو لیڈر کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے کہ جس کی وجہ سے تفریق پیدا ہو، اور خصوصاً جب جو دین کے ٹھیکیدار ہیں تو اب تو دینی جو اقدار ہیں ان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو لہذا میں بالکل ان کی تائید کرتا ہوں جنہوں نے ان سے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے اور لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، اور میں تو اپنی پوری قوم کی طرف سے اظہار لا تعلقی کرتا ہوں، اور کوئی ہمارا ان کے ساتھ تعلق واسطہ نہیں ہے۔ سارے خیر میں ہم تعاون بالبر والتقوی، قرآن کا حکم ہے نیکی کاموں میں آپ تعاون کرے، اس کے لیے اب حاضر ہے، کوئی بھی کرے، وہ مسلم کرے غیر مسلم کرے، لیکن جن کی بیان بازی سے وطن عزیز کی سالمیت کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ قطر کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کر سکتے ہم۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا کے ایسے بیان کے پیچھے کیا حقائق ہو سکتے ہیں؟ میں بہت حتمن تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس موقع پر جبکہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مصالحت کا کردار ادا کیا، اس کو بہت اچھا سراہا گیا، ایرانی برادری نے ان کو ویلکم کہا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے، اس موقع پر یہ جو موقف ہے اس کو بھی نقصان پہنچا، اور پہلے جو علماء کے درمیان یکجہتی تھی اس کو بھی نقصان پہنچا۔ اب یہ ہے کہ کسی کی غلط بات کو تو کوئی اپنے گلے میں نہیں ڈالے گا۔ تو فضل الرحمان صاحب کو پتہ نہیں کیا خیال ہے، ہو سکتا ہے پیچھے سے لامیاں ہیں، کام کرتی ہیں، پیسے انویسٹ کرتی ہیں، کوئی ایسی چیز ہوئی ہو۔ بہرحال میں حتماً کچھ نہیں کہہ سکتا، بہرحال انہوں نے قومی مفادات پر اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دی ہے جو یقیناً قابل مذمت ہے۔ ڈاکٹر علامہ صاحب، مولانا فضل الرحمان ایک سینئر سیاستدان ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب وہ اس طرح کے بیانات ان کی جانب سے آئیں گے تو کیا وہ اپنی سیاست کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی پس پردہ زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ حقائق موجود ہیں اس کے؟ سب تو خیر ایسے زندہ نہیں ہوگی، آپ نے دیکھ لیا ہر طرف سے لان تانی ہو رہی ہے نا، ہر طرف سے ان سے برات کا اظہار کیا جا رہا ہے، ہمارا تعلق نہیں ہے، تو لہذا سیاست تو کیا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ان کے حامی تھے وہ بھی اس وقت مخالف ہو گئے ہیں، بہت سی پارٹیاں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان سے پیچھا چھڑا رہے ہیں کہ اب یہ بیان جو دیا گیا اگر اس کی سہون یا غلطی سے ہوتا تو اس کی وضاحت آ جاتی تو شاید حالات ٹھیک رہتے۔ یہاں تو ان کے جو نائب ہے، دوسرے حضرات ہیں، وہ بھرپور کہتے ہیں ہمارا اعلامیہ ہے، ہم اسی اعلامیہ کو لے کر چلیں گے، تو لہذا لگتا یہی ہے، اللہ معاف کرے، کوئی طاقتیں ایسی ہیں کہ جو ایسے مواقع پر شخصیات کو بھی خرید لیتی ہیں اور وطن کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو میں بھی کوئی ایسی پوزیشن ہو کہ جس میں حضرت صاحب جو ہے وہ ان کے بہکاوے میں آ گئے ہوں اور اس وجہ سے یہ بیان داغا، اور پھر جان بوجھ کے داغا، ساہون والی بات نہیں ہے، ساہون ہوتا تو اس سے انکار کر دیتے، وضاحت کر دیتے، لیکن ان کی وضاحت تو اس سے بھی بدتر ہے اصل بیان سے بھی۔ تو لہذا میں کوئی حتمن، لیکن جو بیانیہ ان کا آ رہا ہے وہ بیانیہ سراسر وطن کی سالمیت کے خلاف ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مدارس یا علماء کا نام سیاست میں استعمال کرنا، ایسے سخت بیانات دینا کتنا خطرناک امر ہو سکتا ہے ملک کی سیاسی معاملات میں بھی؟ وہ تو خیر کوئی فرد بیان دیتا بھی قابل مذمت ہے، اور اگر کوئی بورڈ یا کوئی وفاق جو ہے وہ بیان دیتا ہے اس قسم کا، وہ بھی قابل مذمت ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے کہ فلاں یہ اور فلاں یہ۔ تو لہٰذا بورڈ کو استعمال کرنا یا وفاق کو استعمال کرنا یقیناً یہ تمام مدارس کے ساتھ بھی مشکل کا باعث بنے گا جو اس بورڈ وفاق میں موجود ہیں، ہاں جی، اور جو موجود نہیں ہے وہ پہلے ہی ان سے
سے دور ہیں، اب وہ قریب نہیں آئیں گے اس بیانیے کے بعد کہ مولانا صاحب نے جو بیان دیا ہے یہ تو مدارس کی سالمیت کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے. تو مدارس جو ان کے درمیان تو یکجہتی پائی جاتی ہے، لیکن اس یکجہتی کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. جی بالکل، بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ مولانا زبیر فہیم صاحب موجود ہیں، ان کا موقف بھی لیں گے ساری صورتحال پہ. زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کیا کہیں گے، متحدہ مدارس کونسل پاکستان نے مولانا فضل الرحمان کے پاک فوج اور شہداء سے متعلق بیانات سے اظہار لا تعلقی کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، دیکھیں ہمارے لیے وطن عزیز ملک پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے اور اس وقت کی جو کیفیات ہیں، جس تناظر میں اس وقت ہمارا ملک کھڑا ہے، ایسے موقعوں پر ایسے بیانات سے میں نہیں سمجھتا کہ ملک یا قوم کو کوئی فائدہ ہو، یا یہ قوم کا بیانیہ ہو. ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، ان کی جماعت کی رائے ہو سکتی ہے، پوری قوم کی یہ رائے نہیں ہے. ہم متحدہ مدارس کونسل کے پلیٹ فارم سے اور قومی پیغام امن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ہم افواج پاکستان کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے، اور ہم ان کی قربانیوں کو، شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم ان کے لیے ہم شہداء کو اپنے ماتھے کا اب جھومر سمجھتے ہیں. اور جو ہے ایسے موقعوں پر کم از کم مولانا صاحب کو جتنی ان کی شخصیت ہے، جتنے وہ قداور ہیں، ان کو کم از کم ایسے بیان سے گریز کرنا چاہیے تھا جس میں فوج کی بے توقیری یا تضحیک یا تمسخر کی بات آئے، کیونکہ اس سے قوم کو تو شاید کوئی پیغام نہ ملے، لیکن کم از کم جو ہے وہ دشمن کو ضرور اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. بہت شکریہ مولانا زبیر فہیم صاحب، ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب، آپ دونوں نے وقت دیا اور اپنا موقف پیش کیا.